مجھ سے وہ پوچھنے لگے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے. میں چوڑے میں آ گیا. میں نے کہا اب میں یہ بھی ایک بتا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اختلاف کیسے ہوتا ہے. ہر آدمی کا سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. کہنے لگے آپ کس کو ووٹ دیں گے. میں نے کہا میں کسی کو ووٹ دوں یا نہ, کس کو ووٹ دینا تو چاہیے, ووٹ دینا تو ضروری ہے. کس کو دوں گا اول تو یہ میں ابھی فیصلہ نہیں کرتا, کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی چینج ہوتی رہتی ہے نا. میں ایسا بیٹھ جاؤں کہ میں نے فلاں کو ووٹ دینا ہے اور ٹھان لوں تو یہ ظلم اور زیادتی ہے. ہو سکتا ہے بھائی آپ کی رائے اس وقت کیا ہو جائے, چینج ہو جائے. تو میں نے کہا میں اصول اور ضابطہ بیان کر دیتا ہوں, اس اصول کے مطابق ووٹ دوں گا. جب الیکشن کا وقت آئے گا تو اس اصول کے مطابق دیکھوں گا, جو اس پہ پورا اتر رہا ہوگا اس کو دے دوں گا. وہ کون اتر رہا ہے وہ اسی وقت غور کریں گے, ابھی کی ٹینشن نہیں. تو انہوں نے کہا وہ اصول بیان کریں. میں نے کہا بھائی ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ کتنی جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. ان کے بارے میں دیکھیں گے کوئی ایسا ہے تو دودھ سے دھلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو ظاہر ہے ایسا تو کوئی بھی, کیا خیال ہے, کوئی زمزم سے نہایا ہوا ہو یا دودھ سے دھلا ہوا ہو, گناہوں سے پاک صاف ہو, ایسا کوئی ہو, ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو ہم دیکھیں گے. اس پہ وہ فوراً کسی نے اعتراض کیا کہ بھئی پھر تو کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ جب آپ کسی کو ووٹ نہیں دیتے تو اپنے مخالف کو ایک ووٹ آپ دے دیتے ہیں. جو کہتے ہیں نا ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے, ووٹ نہیں دیں گے, تو آپ کا مخالف جو ہے نا اس کو ایک ووٹ خود بخود اس کا بڑھ جائے گا نا. تو ووٹ نہیں دے کے بھی ہر آدمی ووٹ دے رہا ہوتا ہے. یہ بہت ہی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہوتی ہے کہ چونکہ سب 2 نمبر ہے, ہم نے کسی کو بھی نہیں دینا. بھائی کوئی نہ کوئی تو آئے گا نا, آئے گا بھائی, آئے گا کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو جب کوئی نہ کوئی تو آئے گا تو ملک بغیر سربراہ کے چل نہیں سکتا. تو میں نے کہا بھائی ہمارا اصول کیا ہے کہ جو کم درجے کا نالائق ہوگا, پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے ان میں کم درجے کا نالائق کون ہے, اس کو ہم سب سے اچھا قرار دیں گے. دوسرے نمبر پر ہم یہ دیکھیں گے اس کم درجے کے نالائق کے جیتنے کا کچھ امکان بھی ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں پورے محلے میں کہ میں ہی اس کا حامی ہوں اور اپنا ووٹ خام خام میں ضائع کر کے آ جاؤں. کوئی دور دور کا بھی اگر کوئی جیتنے کا چانس نہ ہو تو پھر اس کو ووٹ دینا کیا ہے, میری رائے کے مطابق غلط. پھر اس کو کہو کہ بھئی آپ نیک شریف شرفا ہو لیکن فی الحال آپ ہماری فہرست سے خارج, کیونکہ ہمارے محلے سے میرے علاوہ آپ کا کوئی بھی حامی ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ہم دیکھیں گے ایسی 2 پارٹیاں جن میں کیا ہے, یعنی جس کے دن میں سے دونوں میں سے ایک کے جیتنے کا امکان, ان میں سے پھر میں ایک کو سلیکٹ کروں گا کہ کم درجے کا نالائق کون ہے اور اس سے بڑا نالائق کون ہے. تو یہ ہمارا اسٹائل ہے. ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے بھائی. خیر, تو یہ جو اختلافات ہیں نا, ان میں 2 متضاد رائے بھی ہو سکتی ہیں انسان کی, اور ان 2 متضاد رائے کی بنیاد پر انسان جہنمی نہیں بن جاتا, کیونکہ ہم اس سے زیادہ کے مکلف ہے نہیں. ہو سکتا ہے ہم جس کو کم درجے کا نالائق سمجھ رہے ہوں حقیقت میں وہ بڑا نالائق ہو, لیکن بھائی ہم عالم الغیب تو نہیں ہے نا, ہم تو ظاہری اسباب کو دیکھ کر ہی فیصلہ کریں گے. تو ان چیزوں میں انسان سے غلطی ہوتی ہے اور اس غلطی پر اللہ اسے بولو بھائی نہیں پکڑتے.